بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم القرآن کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کی ہی کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی کچھ آیات کے حوالے سے بات کریں گے، جن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات اور آپ کی شان اقدس کے کچھ پہلوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ جس پر ہم بات کریں گے یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا النبیو کہ یہ نبی مکرم اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ من انفسہم ان کی جانوں سے بھی وازواجہ اور آپ کی جو ازواج مطہرات بیویاں ہیں امہاتہم وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور امہات المومنین کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام دینی اور دنیاوی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اپنی ذات پر اہل ایمان مقدم رکھیں، اپنے آپ سے زیادہ حضور نبی کریم سے محبت کریں، اور آپ کا جو حکم ہے نبی پاک کا وہ ہمارے اوپر ہمارے احکام سے زیادہ نافذ العمل ہونا چاہیے، یعنی ہماری مرضی اور ہماری خواہشات پس پشت ہو جانی چاہیے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی اور آپ کا حکم ہمارے سامنے آئے۔ جو آپ کے حقوق ہیں اہل ایمان کو اپنے حقوق سے بڑھ کر حقوق الرسول کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عزم مصمم رکھنا چاہیے، اور ان کے ہر حکم کی اتباع کریں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام نیک بختیوں کا خوش نصیبیوں کا یہی واحد سرچشمہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر مومن کا دنیا اور آخرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا اگر تم لوگ چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی جان و مال اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا جو مقام و مرتبہ ہے اہل ایمان کے دلوں میں ان کے لیے جو سٹیٹس ہے اس کو متعین فرمایا کہ آقا کریم کی ازواج مطہرات ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے ان سے شادی کرنا حضور نبی کریم کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی حرام ہے، ان کا احترام تعزیز واجب ہے، اور وہ قیامت کے دن تک ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ خلوت انہیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلی آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی انسانوں کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے شخصی احوال، اجتماعی احوال، قومی احوال، بین الاقوامی احوال اور زندگی کے تمام معاملات میں خدا کی نظر میں کامیابی کا صحیح ماڈل کون سا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات پاک ہے انہیں ہمارے لیے کامل و اکمل نمونے کے طور پر پیش کی۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوانین کون سے دیے، کتابی شکل میں وہ اصول کون سے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا، اور جو قرآن نے اصول دیے ہیں وہ عملی طور پر کیسے لاگو ہوتے ہیں اور اس کو عمل کرنے سے کیسے انسان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر مجسم کیا جائے
اور عملی تعبیر دی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ایک اسوہ کامل اور ایک نمونہ کامل ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کو اسوہ کامل وہی مانے گا، اور آپ کی زندگی سے فیض یاب وہی ہو سکے گا جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوگا، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہوگا، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا۔ تبھی وہ حضور نبی کریم کی زندگی کو فالو کرے گا اور آپ کے بتائے ہوئے طریق پر چلے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے لیے کامیابی کی راہیں ڈھونڈے گا۔ اگلی آیت کریمہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت کا ذکر ہے وہ ختم نبوت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام روئے زمین پہ تشریف لائے، اور یہ سلسلہ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ نبوت اگر ایک قصر اور محل کی مانند ہے تو انبیاء کرام آتے گئے اور محل کی اینٹیں لگتی گئی، لوگ اس محل کے پاس آئے اور دیکھا گھوم پھر کے محل بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے؟ تو فرمایا اس قصر نبوت کی وہ جو آخری اینٹ ہے وہ نبوت مصطفیٰ سے مکمل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نبی کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، سرکار نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے، ایسے 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کسی رنگ میں، کسی شکل میں، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے تو ختم نبوت کا جو پہلو تھا یہ اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اے لوگو تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، یعنی امت محمدیہ چلے گی، اور نبوت تا قیامت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلے گی۔ آپ نے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ میرے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، مگر وہ کذاب اور دجال ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے۔ واضح طور پہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہ رہا ہوتا تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ہو جاتے نبی، مگر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا اب عمر فاروق بھی نبوت کے درجے پہ نہیں جا سکتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک موقع پر دلجوئی کے لیے فرمایا تھا کہ علی میرا آپ کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ میرے لیے میرے بھائی کے درجے پر ہو، مگر یاد رکھیے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو 1-2 نہیں سینکڑوں احادیث پاک میں اور اللہ تعالیٰ نے 20 آیات کے اندر اشارتاً صراحتاً دلالتاً ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور جو مقام عطا فرمایا ہے اس کا ایک اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجتے رہتے۔ کس قدر بلند مرتبہ اور شان عطا فرمائی کہ خود اللہ اور اس کے ملائکہ نبی مکرم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں نچھاور فرماتا ہے، آپ کے ذکر پاک کو بلند فرماتا ہے، اور ملائکہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں سے کہا گیا ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام پڑھا کرو۔ اور یہ حضور پر درود پڑھنا اور سلام بھیجنا، حضور نبی کریم کی شان تو بلند ہے ہی ہے، چونکہ اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ ہمارا بھیجنا در حقیقت ہمارے لیے اپنی دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، چونکہ حدیث صحیح میں ہے
کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نچھاور فرماتا ہے۔ اور آخری آیت کریمہ آج کے اس لیکچر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر نہ کرنے والے، یعنی حق تو یہ تھا کہ اپنی جانیں حضور کی جان پہ قربان کرتے، اپنے مال حضور کی خاطر قربان کرتے، اپنی عزت رسول کے لیے قربان کرتے، مگر کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت فرما دی ان پر اللہ نے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ، اور تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لہم، ان کے لیے جو تکلیف دینے والے ہیں، عذابا مہینا، ذلت ناک عذاب۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایذا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی، خواہ اپنی زبانی باتوں کے ذریعے، تان و تشنیع کے ذریعے، منافق لوگ اپنی خفیہ محفلوں کے اندر بیٹھ کر اور طائف کے میدان کے اندر پتھروں کی تکلیف پہنچا کر، غزوہ احد اور غزوات کے اندر جسمانی تکلیف پہنچا کر، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایذا ہے رسول کی، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے کے برابر ہے، یعنی رسول اللہ کو ایذا دینا ایسے سنگین ہے جیسے کوئی اللہ کے ساتھ ایسی حرکت کی جسارت کرتا ہے۔ تو مرتبہ رسول کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کیے گئے عمل اگر وہ اچھا ہے تو اس کی عظمت، اور اگر وہ نامناسب ہے تو اس کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا۔